يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على أخيه ووصيه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوم الدين أسد الله الغالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم عن ذكر علي بن أبي طالب فإن ذكره ذكري وذكري ذكر الله وذكر الله عبادة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے آج 13 رجب المرجب کی نسبت سے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد. جوف خانہ کعبہ میں ولادت با سعادت تمام پیروان امیر المومنین عاشقان امام المتقین اور بالخصوص حضرت ولی اعصر اجل اللہ تعالیٰ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا. واقعاً حضرت امیر المومنین کی ذات والا صفات جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہر لحاظ سے. قرآن کی آیات کچھ ذہن میں تھیں کہ جن کو عنوان قرار دوں، لیکن مناسب مجھے یہی لگا کہ قرآن کی آیات سے استفادہ تو ہم کرتے ہیں. آج وہی مشہور و معروف
فرمان رسول بیان کیا جائے کہ جو مولا کائنات کی شان میں آپ نے ارشاد فرمایا، اگر اس فرمان رسول سے مطابقت دلاتے ہوئے قرآن کی آیت کی طرف ہم رجوع کریں تو قرآن میں ایک آیت ہمیں ملے گی، اللہ و ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے، دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو اس لیے آغاز میں نے حدیث سے کیا ہے، اور اس حدیث کی تائید کے لیے قرآن کی یہ آیت موجود ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اپنی محافل کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو۔ کیا مطلب؟ سجاؤ۔ اگر تصور کیا جائے، اگر اس اعلیٰ خانے میں یہ جتنے بھی چراغ ہمیں نظر آ رہا ہے کچھ بھی نہ ہو، ایک چراغ روشن ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر اس ایک چراغ کی لو میں ذکر علی ہو رہا ہے تو وہ محفل سجی ہوئی ہے، اور اگر دنیا جہان کی روشنیاں تو ہوں لیکن اس محفل میں ذکر علی نہ ہو تو وہ تاریکی ہی تاریکی۔ صلاۃ پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ آج چونکہ مولا کی تشریف آوری کا دن ہے، ارشاد ہوا کہ میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی علی کا ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اب اگر کوئی علی کا ذکر کر رہا ہے تو وہ علی کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ رسول کا ذکر کر رہا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے گویا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے رسول کا ذکر کیا اس نے رسول کا ذکر نہیں کیا، اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اور جو میرا ذکر کرتا ہے، تو میرا ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہی عبادت ہے، یعنی گویا وہ عبادت کر رہا ہے۔ وہ عربی میں اب تو خیر ایک زمانہ گزر گیا مدرسے کو چھوڑے ہوئے، وہ منطقی جو استدلال ہوا کرتے تھے کہ سورہ اور گبرا بنایا جائے اور اس سے وہ نتیجہ عرض کیا جائے، تو یہ درمیان میں یہ دو نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ علی کا ذکر رسول کا ذکر ہے، اور رسول کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ درمیان کے اگر سلسلوں کو نکالیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب اسی کو الٹ لے لیجئے، یعنی پہلے سلسلہ ہم نے اس طرح شروع کیا کہ میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو کیونکہ ان کا ذکر میرا ذکر ہے۔ تو جو علی کا ذکر کرے گا وہ رسول کا ذکر کرے گا، جو رسول کا ذکر کرے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اب اسی کو الٹا لے لیجیے، جس نے علی کے ذکر کو چھوڑا اس نے رسول کے ذکر کو چھوڑا، اور جس نے رسول کے ذکر کو چھوڑا اس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اور جس نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا اس نے عبادت کہاں کی؟ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد۔ تو اس لیے یہ بحث تو الگ ہے نا کہ کون کتنا ذکر کرتا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی شخص ایسا سامنے آیا ہی نہیں جس نے یہ کہہ دیا ہو کہ بس جو میں نے ذکر کر دیا علی کا وہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی ذکر ہو نہیں سکتا۔ کوئی نہیں، کوئی بھی شخص دنیا کا ایسا نہیں۔ کیوں؟ دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول فرمائیں کہ مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے،
کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے، تو جہاں پر مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے وہاں پر کوئی غیر کیا کہہ سکتا ہے کہ میں نے علی کے ذکر کو مکمل کر دیا؟ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حرم بیت اللہ میں تشریف لائیں، اور یہ وہ ایام ہیں، دو کتابوں کے حوالے ہیں میرے پاس، اور دونوں ہی پاکستان کی، ایک پاکستان کی اور دوسری ترجمہ ہے، اور جو پاکستانی کتاب ہے موجر القدر عالم دین میرے بزرگ جانتے ہیں، علامہ مفتی جعفر حسین نبر اللہ مرقدہ، جنہوں نے جناب امیر علیہ السلام کی سیرت پر کتاب لکھی، سیرت امیر المومنین، شعراء کتاب، بہت بڑے بڑے استدلال اور بڑی گہرائیوں کے ساتھ، 2 جلدوں میں اس میں یہ واقعہ ملتے ہیں۔ اور دوسری کتاب جو اصل فارسی زبان کی ہے، اس کا ترجمہ اردو زبان میں قبلہ علامہ صفدر حسین نشفی نور اللہ مرقدہ نے کیا۔ فارسی کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال، جس کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے نام رکھا احسن المقال، ترجمہ منتہی الاعمال کا۔ اس میں بھی یہ آپ کو واقعہ ملتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد زوجائے حضرت عمران، یعنی ہم ابو طالب علیہ السلام کے نام سے پہچانتے ہیں، خانہ کعبہ میں تشریف لائے، زمانہ ولادت مولا کائنات، اور دونوں نے اپنے اپنے حوالوں سے لکھا کہ اس وقت بی بی کی کیفیت ایک عجیب کیفیت تھی کہ جہاں پر ایک خاتون کہ جس کے ہاں ولادت متوقع ہو، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں اگر ہمیں صرف وہ چند جملے مل جائیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے اللہ کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمائے ہیں، تو یقین جان لیجئے ایمان ابو طالب بھی سمجھ میں آ جائے گا، ایمان حضرت فاطمہ بنت اسد بھی سمجھ میں آ جائے گا، مولا کائنات کی تشریف آوری بھی، اور اس پورے خاندان کا ایمان سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا ہی جملہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہاں پر کھڑے ہو کر کے، پروردگار میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر، اور جو تیرے رسول لے کر آئے ان پر، اور اس گھر پر کہ جس کی تعمیر تیرے 2 نبیوں نے کی، اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں۔ یہ معمولی جملے نہیں ہیں، پورا ایمان بتا دیا، تجھ پر پہلی بات تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، اور تیرے انبیاء جو لے کر آئے، یعنی جو بھی آسمان سے صحیفے جو بھی کتابیں آئیں ان پر، اور تیری اس گھر پر جنہیں 2 نبیوں نے تعمیر کیا اس پر ایمان رکھتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ جو بچہ میرے بطن میں ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، معمولی بچہ نہیں۔ بس اس حالت میں تجھے میں اسی بچے کا واسطہ دے کر کے کہتی ہوں کہ تو میری عقدہ کشائی فرما، میری اس مشکل کو آسان فرما۔ اس کا راوی کون ہے؟ کتابوں کے حوالے تو میں نے آپ کو دیے، اس کا راوی دونوں کتابوں نے 2 ہی نام لکھے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کے سسر، اور ایک دوسرا نام اسی قبیلے سے یزید بن قعنب، قاف عین نون بے،
یہ بھی نام، یہ دونوں، یہ کہتے ہیں ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ بیوی کیا دعا مانگ رہی ہے، یہ بیوی کیا کہہ رہی ہے، یہ بیوی کس تکلیف میں ہے اور کس انداز میں اللہ سے راز و نیاز کر رہی ہے. ہم اس انداز کو دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ہم نے کیا دیکھا کہ دیوار کعبہ شق ہوئی اور یہ بیوی اس دیوار میں داخل ہوئی اور وہ دیوار کعبہ پھر اپنے مقام پر واپس آ گئی. ہم حیران و پریشان رہے کہ فاطمہ بنت اسد کہاں چلی گئی. یہ اسی وقت بھی ہو سکتا تھا، سب کچھ لمحوں بھر کی بات تھی. اس واقعے کے لیے پورے 3 دن لگے، پورے 3 دن لگے. تفصیل میں جائے تو بہت وقت درکار ہوگا. پورے 3 دن لگے اس واقعے کی. اور عجیب نسبت ہے اس واقعے کی ایک اور واقعے کے ساتھ. بھئی یہ 3 دن کیوں لگے؟ اب یہ 2 افراد یہاں پر موجود ہیں، یہ 2 افراد تو راوی کے طور پر گواہ ہیں، تو یہ اکیلے تو نہیں بیٹھے ہوتے حرم کعبہ میں. حرم کعبہ تو کافر اور مشرکین بھی اسے اسی طرح حرم مانتے تھے، یہ اور بات کی شرک کرتے تھے، لیکن وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے. ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا. سب حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ اتنی موٹی دیوار، گارے کی، چونے کی، پتھر کی دیوار یہ کیسے پھٹ گئی؟ اور جو بیوی اس کے پاس کھڑی تھی وہ دیوار میں داخل ہوئی، دیوار پھر اپنی جگہ واپس آ گئی کہ ہماری نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے. اب آپس میں تیمہ گوئیاں شروع ہوئی، باتیں شروع ہوئیں. یہ باتیں کعبے کی حدود سے نکلتی ہوئی محلوں میں چلی گئیں، محلوں سے جاتے جاتے گھر میں چلی گئیں کہ زوجائے حضرت عمران کعبے کے پاس آئیں، روپوش ہو گئیں، پتہ نہیں وہ کہاں گئیں. اس پورے واقعے کے نشر ہونے میں 3 دن لگے. یعنی اس 3 دن میں پورے مکے کو پتہ چل گیا، پورے مکے کو پتہ چل گیا اس بات کو. کیا اپنے کیا پرائے سب کو پتہ چل گیا اس بات کا کہ کیا ہوا. میں نے کہا اس واقعے کی ایک اور جگہ بھی نسبت پائی جاتی ہے، اور وہ یہ نسبت یہ کہ یہاں پر یہ 3 دن لگ رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ کعبے میں ہیں، مہمان بنی ہوئی ہیں. بھئی جس کے گھر میں مہمان ہیں تو میزبان بھی تو وہی گھر والا ہے. دیکھیے کہ مہمان کس کے گھر کی ہیں. تو یہاں 3 دن لگے، 3 دن تک میزبانی ہو رہی ہے تو 3 دن ایک جگہ اور بھی لگے. بھئی اعلان ہی کرنا تھا نا، بس ہاتھ اٹھا کر کے اعلان کر دیا تھا، اس کے بعد سب اپنی اپنی ہماریاں واپس کر دی جاتی اور سفر روانہ ہو جاتا. یہ کیا ضرورت تھی کہ خیمے آویزاں کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ جاؤ علی کو جا کر کے مبارکباد دو. وہاں پر بھی 3 دن لگے، لوگ آتے رہے، بخین 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 کرتے رہے. کیوں؟ اس کے لیے بھی علماء نے جب تجزیہ کیا تو معلوم یہ ہوا اس لیے کہ لوگوں نے اپنی اپنی تاریخیں مقرر کی ہوتی ہیں. سفر کا جو ہے حدود اربع مقرر ہوتا ہے. آج اتنے بجے یہاں سے چلیں گے تو فلاں مقام تک اتنا وقت لگے گا، فلاں سے بعد اتنا وقت لگے گا، تو فلاں تاریخ کو فلاں اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے. تو جو لوگ حج پر گئے ہوئے تھے ان کے تمام گھر والے انتظار کر رہے تھے کہ بس آج آنے والے ہیں، بس آج آنے والے ہیں. لیکن ایک دن گزرا نہیں آئے، دوسرے دن گزرا نہیں آئے، جب تیسرے دن گزرا نہیں آئے تو تیسرے دن کے بعد جب پہنچے کہ بھئی تم نے تو 3 دن پہلے پہنچنا تھا، آج 3 دن بعد کیوں آئے؟ تو کہا کہ بس ایک واقعہ ہو گیا تھا، رسول نے رکوا لیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف وہی لوگ واقف نہ رہے، ہر گھر میں ولایت کی خبر پہنچ جائے، ہر گھر میں اس ولایت کی خبر پہنچ جائے. تو وہاں پر ولایت کی خبر پہنچائی جا رہی تھی. یہاں فاطمہ بنت اسد کے روپوش ہونے کی سبب پڑے. محمد 3 دن تک مہمان نہیں، میزبان کون تھا؟ جس کا گھر تھا. 3 دن گزرے. یہاں رک کے جملہ کہوں کہ سب اہل مکہ جو پریشان تھے، حیران تھے، کچھ تو یقین نہیں کر رہے. یہ کوئی عجیب بات نہیں. اس وقت بھی یقین نہیں کر رہے، بہت سے آج بھی یقین نہیں کرتے. مفتی صاحب نے تو 2 واقعے چھوٹے چھوٹے اور بھی لکھے ہیں، اس کو میں صرف نظر کرتا ہوں. جنہوں نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے جی، کعبے پیدا ہوئے ادھر ادھر رکھے ہوئے. خیر وہ آپ بارہا جو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو ماشاء اللہ بات و خیر مجالس سے معلوم ہے کہ اس کے کیا کیا جواب. بہرحال 3 دن گزرے، سب پریشان ہیں. اگر کوئی مطمئن ہے تو خود فاطمہ بنت اسد کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ پریشانی تو باپ کو ہونی چاہیے کہ پھر میری بیوی کہاں گئی. کوئی روایت نہیں ملتی کہ حضرت ابو طالب پریشان ہوئے ہوں. کیوں؟ میں نے ابھی کیا کہا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا تھا
کہ پروردگار میں تجھ پہ بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے نبیوں پہ بھی ایمان لاتی ہوں، تیری کتابوں پہ بھی ایمان لاتی ہوں، تیرے اس گھر پہ بھی ایمان لاتی ہوں، اور جو میرے شکم میں بچہ ہے میں اس کی فضیلت سے بھی واقف ہوں. جب یہ باتیں بیوی کہہ سکتی ہے تو باپ کا اطمینان بتا رہا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہوگا، اسے تو سب معلوم ہوگا. تو بہرحال دن گزرے اسی مقام سے جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی، جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی بیوی باہر تشریف لائیں. دوبارہ دیوار شق ہوئی. ایک دفعہ شک نہیں ہوئی کہ جناب ادھر سے شک ہو کے اندر گئی تھی، پھر اس کے بعد چابی منگوا لی گئی ہوگی اور تالا کھول دیا گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. تو 3 دن ہوا کیا؟ سارے لوگ پریشان رہے، تالا کھول کے دیکھا کیوں نہیں؟ کہ بھائی تالا تو لگا ہوا ہے، تالا کھول کے دیکھ لیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر آدمی کوشش کر کر کے تھک گیا، تالا کھلا ہی نہیں. کیوں؟ یہ ایک راز بننا تھا نا، وہ تالا کھلا ہی. چونکہ برآمد بھی ادھر سے ہونا تھا. کیوں برآمد؟ پروردگار نے کیا بھائی بلانا تھا، بلا لیا، میزبانی بھی کر لی، بچے نے دنیا میں آنا تھا، بچہ بھی آ گیا، تو اب تو تالا کھل جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو بہت تھوڑے سے لوگوں نے دیکھا تھا کہ دیوار کیسے شک ہوئی. اب ذرا دوبارہ دکھانا چاہتا ہوں. ذرا پڑھیں محمد دوبارہ دیوار شک ہوئی. جناب یہ آپ نے مل کر تشریف لائیں. آغوش میں بچے کو لیے، آغوش میں بچے کو، اور آپ نے خود بتایا کہ میری مہمان نوازی کیسی ہو. حضرت آسیہ زن فرعون اور حضرت مریم بنت عمران، بڑی عجیب نسبت. انہوں نے اللہ کی طرف سے فاطمہ بنت اسد کی میزبانی کے فرائض انجام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاں البتہ یہ ضرور پریشانی ہوئی لوگوں کو کہ جب یہ خبر عام ہو گئی تو عجیب بات یہ کہ مجھے پہلے دن کی کوئی روایت نہیں ملی، جس دن عام دوسرے دن کی ملی، تیسرے دن کی روایت ملی کہ حضرت ختمی مرتبہ تشریف لائے اور دیکھا کہ بیوی باہر آئیں اور آپ نے خود بتایا کہ میرے ساتھ میری یہ میزبانی پروردگار عالم نے کہ میں نے جنت کے میوے کھائے اور مجھے اس دیوار کعبہ کے اندر، اس کعبے کے اندر کسی قسم کی کوئی دہشت نہیں، کیونکہ اللہ کے مہمانی میں اللہ میزبان ہے. سارے واقعات بیان کیا. لیکن اے اللہ کے رسول، جب میں کہہ رہا ہوں ظاہر اس وقت ابھی اعلان رسالت تو نہیں ہوا، ظاہر ہے کہ چچی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ بچے نے 3 دن ہو گئے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی. مجھے تو آغوش رسالت میں حضرت علی آئے اور جیسے ہی آغوش رسالت میں آئے اور رسول نے ہاتھوں میں لیا، اب کیا کمال تھا رسول کی آغوش کا، کیا کمال تھا رسول کے ہاتھوں کا. رسالت کے ہاتھ لگے، امامت کی آنکھ کھل گئی. اور سب سے پہلے رسول کے چہرے کی زیارت. جیسے رسول کے چہرے کی زیارت، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول نے اپنی زبان چسائی. مفتی جعفر حسین صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی نے آنکھیں کھول کر پہلا منظر دیکھنے کے لیے مجھے منتخب کیا، تو میں نے بھی اپنے علوم کو منتقل کرنے کے لیے علی کو منتخب کیا. اور یہ 3 دن کا بچہ ہے کہ ابھی ادھر آغوش رسالت میں ہے اور آپ نے وہ علوم زبان چسائی اور وہ علوم سارے منتقل کیے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، سنتے رہتے ہیں نا آپ، کہ دونوں کی نگاہوں میں فرقت کے گلے ہوں گے، ہونٹوں پہ تبسم کے کچھ پھول کھلے ہوں گے. کعبے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے 2 ٹکڑے آپس میں ملے ہو. یہ ہے بس. تو زیادہ سہمت نہیں دیں گی. جب آپ نے وہ علوم منتخب کر دیے
اب مجھے یہ کہنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے اور کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول کی آغوش میں علی نے آنکھیں کھولی اور زبان رسالت کو چوسا، اس کے بعد گویا ہوئے جناب ختمی مقدس سے کہ حکم فرمائیے کیا سناؤں، قرآن پڑھوں، زبور پڑھوں، انجیل پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ لوگ تعجب کرتے ہیں کتنا بڑھا دیا انہوں نے علی کو، کتنا بڑھا دیا علی کو، ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا رسول پر اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھوں۔ جو ہے نا آپ کی ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھوں۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا کہ حضرت عیسیٰ نے جب کہا کہ میں کتاب لے کر کے آیا ہوں تو کیا حضرت عیسیٰ کے بغل میں کتاب تھی؟ یہ کہ حضرت عیسیٰ کے سینے میں وہ علوم موجود تھے، تو جب اللہ کے رسول نے زبان چسا دی تو سارے علوم تو منتقل ہو گئے، تو توریت بھی منتقل ہوئی، زبور بھی منتقل ہوئی، انجیل بھی منتقل ہوئی، قرآن بھی منتقل۔ تو جب اللہ کے رسول سے کہا کہ میں کیا پڑھوں، قرآن پڑھوں، تو ہاں قرآن کی تلاوت کرو، تو معلوم ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ مومنین کے امیر بن کر آئے تھے۔ تو امیر وہ ہوتا ہے کہ جس قوم کا وہ امیر ہو اس کی تعریف میں کچھ نہ کچھ کہے۔ آج ہم اور یہاں بیٹھ کر کے چاہے نظم میں چاہے نثر میں مولا کی تعریف کریں، اور مولا نے آغوش رسالت میں آنکھیں کھول کر کے سب سے پہلے اگر کسی کے اوصاف بیان کیے ہیں تو وہ ان مومنین کے بیان کیے جن کے وہ امیر بن کر آئے ہیں۔ 18ویں پارے میں سورہ المومنون کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وہ مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کرتے ہیں، جو بری باتوں سے اپنے منہ کو موڑ لیتے ہیں، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ پھر آخر میں کہا کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے کہا؟ قد افلح المومنون، مومنین فلاح پا گئے، مومنین فلاح پا گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہوں تو زبان علی ابن ابی طالب میں اس ایمان کو تلاش کروں کہ وہ ایمان میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایمان میرے اندر ہے تو پھر تو میں علی کا مومن ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ ساری رات میں نے اسی علی کا ذکر کیا اور خوب داد لی، خوب داد دی، نثر میں بھی، نظم میں بھی، قصیدے بھی، منقبت بھی، سلام بھی، سب کچھ پڑھا، خوب نعرے لگائے مولا علی علیہ السلام کی شان میں، لیکن جب صبح کی اذان کا وقت ہوا تو جس مومن کی فلاح کے بارے میں علی نے کہا تھا قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، حضور خشوع کرتے ہیں۔ تو حضور خشوع جب کرتے ہیں نا، جب نماز پڑھے تو ساری رات میں نے ذکر کیا اور صبح میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تو خضوع خشوع کیسا؟ اور جب خضوع خشوع نہیں تو آیا میں اس مومنین کے فہرست میں شامل ہوں جس کی تعریف علی کر رہے تھے؟ یہ ہے زمانہ۔ آئیے واپس لوٹتے ہیں حدیث کی طرف۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت ہو، اس مقام پر کئی دفعہ اس حدیث کو میں نے بیان بھی کیا ہے۔ میرے بھائی علی کے ذکر سے مجالس کو سجاؤ۔ کون سے ذکر سے؟ صرف یہ کہا کہ علی کے ذکر سے۔ علی ہماری شخصیت کا نام ہے۔ کون سا ذکر کریں گے آپ علی کا؟ کوئی قید کی ہے کیا؟ رسول نے کوئی قید لگائی کہ علی کے اس ذکر سے مجلس کو زینت ہو یا اس ذکر کو بیان نہ کرو؟ نہیں، علی کے ذکر سے زینت ہو۔ تو علی کو سمجھ لیجئے، علی کا ذکر سمجھ میں آ جائے، علی کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے ایک ذکر تو یہی تھا کہ علی دنیا میں تشریف کیسے لائے، ایک ذکر یہ بھی تھا کہ آغوش ختمی مطبت میں آنکھیں کھولی، ایک ذکر یہ بھی تھا کہ آپ نے سورہ المومنون کی تلاوت فرمائی، اور یہاں سے آپ شروع ہو جائیں تو کہاں تک بات جائے گی؟ کتنا آپ ذکر کرنا چاہیں گے علی کا؟ کہاں تک آپ علی کا ذکر کرنا چاہیں گے؟ صرف علی کا ذکر خیبر و خندق تک رہ گیا ہے؟
نہیں، یہ سب علی کے ذکر ہیں، ان سب کو بھی ذکر کیجئے، لیکن جب اپنے گھر میں اگر آپ موجود ہوں اور بیٹھیں، دسترخوان لگا کر بیٹھیں یا اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، تو یہ مت سوچئے کہ کہیں اعلان ہوگا، کہیں مجلس کا کوئی اشتہار لگے گا تو تب مجلس ہوگی، نہیں، جہاں چند مومنین اکٹھے ہو جائیں وہ مجلس بن جائے گی، جب وہ مجلس بن جائے گی تو گھر کے سربراہ کا کام ہے کہ وہ بتائے آؤ میرے بچوں میں علی کا ذکر کرتا ہوں، تم میرے علی کا ذکر سنو، کہ علی کھانا کیسے تناول فرماتے تھے، علی نماز کیسے پڑھتے تھے، علی سخاوت کیسے کرتے تھے، علی کی شجاعت کیا تھی، علی یتیم پرور کیسے تھے، علی بیواؤں کی خدمت کیسے کرتے تھے، علی علم کیسے پھیلایا کرتے تھے، اور علی رسول کی خدمت کیسے کرتے تھے، سب کہتے کہتے پہنچیے تو یہ بھی کہیے کہ علی اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے۔ جب یہ ساری باتیں ہماری ہو جائیں گی تو پھر یہ علی کا ذکر مجلسوں کا، اشتہاروں کا محتاج نہیں رہے گا، اور ہر گھر میں جب علی کا ذکر ہوگا تو یقین جان لیجئے جہاں علی کا ذکر ہوگا وہاں برائیاں خود دور ہونے لگ جائیں گی۔ جب میں علی کی شجاعت کا ذکر کروں گا غیبت نہیں کروں گا، جب علی کی عبادت کا ذکر کروں گا کسی پر تہمت نہیں لگاؤں گا، یعنی جب میں کسی محفل میں بیٹھوں گا کیا ضرورت ہے کسی کی عیب جوئی کرنے کی، بس علی کا ذکر کرو، جب علی کا ذکر کرو گے تو سمجھ لو رسول کا ذکر کر رہے ہو، اور جب رسول کا ذکر کر رہے ہو تو اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اور جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو عبادت کر رہے ہو۔ تو دیکھیے دسترخوان ہمارا تھا، علی کے ذکر نے مقام عبادت بنا دیا۔ سلوات پڑھیں محمد یہ ہے میرے مولا کے تشریف، اور میرے رسول کو تو انتظار تھا کہ کوئی میرا مددگار آ جائے، اور ایسی نصرت کی علی نے، ایسی نصرت کی اسلام کہ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کسی جنگ میں نہیں کیا، دوشی رسول کا سوال ہونے میں بھی نہیں کیا۔ من کو تو مولا کا جملہ بھی سنا تو یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا۔ مولا علی نے اپنی کامیابی کا اعلان سجدہ خالق میں کیا، اس تو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب۔ بس آخری جملہ، جب علی کی کامیابی کا راز سجدہ خالق میں سر کٹانا ہے تو علی کے چاہنے والوں کی کامیابی کس میں ہونی چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم کے حضور کے پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسے کہ ہمارے مولا علی چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سورہ العام، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں اپنے مرحومین کے لیے اور بانی محفل میلاد کے مرحومین کے لیے، اس کا ثواب پہنچا دے۔ پروردگار محاذ کی حاجات شریعت پورا فرمائے، سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، سوائے امام حسین کے کوئی غم نہ دے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب روئے زمین پر جہاں بھی ہیں، پروردگار بحق محمد و آل محمد کی جان مال استعاق کی حفاظت فرمائے، ہمیں تعلیمات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جب تک ہم زندہ ہیں ہم علی علی کرتے رہیں، اور جب اس دنیا سے بھی جائیں تو علی علی کرتے ہوئے جائیں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد اس ذکر کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جنہوں نے اس میں انعقاد کیا ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ہمارے کزن ہیں ڈاکٹر ہاسپٹل لاہور میں، آج 7واں دن ہے، وینٹیلیٹر پہ ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کوئی ان کے لیے دعا فرمائے مولا کا صدقے۔ پروردگار عالم طاہر شیرازی، جس مومن بھائی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، طاہر شیرازی، جو کہ اسپتال میں داخل ہیں، ڈاکٹر نے جواب دیا، بے شک کہ ڈاکٹر جو کچھ ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے وہی کچھ کہنا ہے، لیکن پروردگار قرآن میں یہ ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب انسان بیمار پڑتا ہے تو شفا تو ہی دیتا ہے۔ پروردگار تیری ذات تو وہ ہے کہ جو تنکے میں جان ڈال دیتی ہے۔ کچھ مومنین کو میں بھی جانتا ہوں، جیسے شیرازی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا، اسی طرح میرے دوست رفت بھٹی ہیں، ان کی سوچا وہ بھی اسپتال میں داخل ہیں اور ابھی تک وہ بھی وینٹیلیٹر پہ ہیں، اور اس کے علاوہ میرے دو چار دوست اور ہیں جن کی اہلیاں جو ہیں وہ بھی علی ہیں۔ پروردگار تو یہ واسطہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ان تمام مریضوں کو شفا کاملہ، اور بھی اگر کوئی مریض ہے، کوئی مزی امراض میں مبتلا ہے، کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، کوئی
وبائی امراض میں مبتلا ہے، پروردگارہ ان تمام کو شفا کاملہ، بےروزگار کو روزگار عطا فرما، مقروض کا قرض غیب سے عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرین و صالح عطا فرما، پروردگار عالم حاضرین کی حاجات شریعہ کو پورا فرما، دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے میرے ملک کو پاک فرما، داعش کے فتنے برے سے ناپوس فرما، تکفیریوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے علماء خطباء ذاکرین ماتمی حضرات مومن مومنات عزادار جامعہ نے پناہ امام زمان اختیار قائم آل محمد علیہ السلام کے ظلم تاجی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک محمد و آل الطاہرین۔ آخر میں دعا یہ پروردگار عالم تمام مومنین کو حج و زیارات سے اور بالخصوص مولا کائنات کی روزے کی زیارت سے مشرف ربنا تقبل منا